وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ آپ حضرات نے ہمارے شاعر اسلام ہر دل عزیز جناب حضرت اسعد اعظمی صاحب دامت برکاتہم سے آپ حضرات نے بہت سے میٹھے اور اچھے انداز میں بڑے سنہرے اشعار سماعت فرمائے۔ اب مزید شعر و شاعری کی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی میں اپنے حسب معمول کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات کو شروع کروں گا کہ بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، یاد میرے سینے میں بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں۔ اے ہوا اڑا لے چل ہم کو بس مدینے میں، اے ہوا اڑا لے چل ہم کو بس مدینے میں۔ کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ کہ بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، اے ہوا اڑا لے چل ہم کو بس مدینے میں۔ کہ جس طرف گزر جائے راستہ مہک اٹھے
اٹھے۔ آقا کی شان سنو کہ جس طرف گزر جائیں راستہ مہک اٹھے، راستہ مہک اٹھے۔ ہے کمال کی خوشبو آپ کے پسینے میں، ہے کمال کی خوشبو آپ کے پسینے میں، آپ کے پسینے میں۔ کہ کہہ دو موج طوفان سے راستہ بدل ڈالے، راستہ بدل ڈالے۔ کہہ دو موج طوفان سے راستہ بدل ڈالے۔ مصطفیٰ کے شیدائی بیٹھے ہیں سفینے میں، مصطفیٰ کے شیدائی بیٹھے ہیں سفینے میں۔ کہ بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں، اے ہوا اڑا لے چل ہم کو بس مدینے میں۔ ساؤنڈ تھوڑا کم آ دیا شاید، اچھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردے میں بیٹھی عفت مائیں اور بہنیں، بڑے دیر سے آپ حضرات اپنے اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، بڑی محبتوں سے آپ حضرات سن رہے ہیں۔ آپ کے علاقے کے مقامی علماء کرام، خواہ وہ حضرت مولانا محب الرحمان صاحب کے شکل میں ہو، محب اللہ صاحب، یا وہ حضرت مولانا قاری صغیر حسین صاحب کے شکل میں ہو، یا وہ آپ کے نوجوان عالم دین، کیا نام ان کا، ابو جعفر صاحب کی شکل میں ہو، اور آپ کے تمام علماء کرام جو یہاں کے ہیں، اور تمامی مربیان کرام، آپ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں جو اپنے اس آل بستی میں آئے دن علماء کرام کو مدعو کرتے ہیں، دور دراز سے بلاتے ہیں، اور ایسے پروگرام کو اپنی محنت کی کمائی سے اس کی آبیاری کرتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں۔ علماء کرام کا آنا جانا ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ ہوتا ہے، تو واقعی آپ لوگ بڑے ہی خوش نصیب اور بڑے ہی اللہ کے دربار میں مقبول ہیں کہ ان علماء کرام کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے آپ کی یہ محبتیں ہمارے ساتھ رہیں، اور ہم سب کا آنا جانا ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، نجات و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے میرے محب محترم قاری صغیر صاحب دامت برکاتہم کے اصرار پر بڑے ہی جلد یہ پروگرام طے ہوا اور آنے کا اتفاق ہوا۔ اس سے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ یا دو دفعہ آپ کے آل بستی میں چار دفعہ تقریباً پروگرام کا اتفاق ہوا ہے۔ اب اس بار بھی حاضری ہوئی ہے، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ صحیح بات کہلوا دے اور ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آپ بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ جم کر بیٹھیں گے، میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو،
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ سچ بات کہو۔ تین کام کا اللہ حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ سچ بات کہو۔ جب ہم تین کام کریں گے تو اللہ پاک بھی تین کام کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کے اور اس کے رسول کی بات مان کر چلے گا، ان کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق کہ اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ فوز عظیم جس کو کہتے ہیں، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ آج اسی دولت کی بنیاد پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، آج اسی دولت کی بنیاد پر آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں چمک رہی ہیں، آج ہم قرآن کے حامل ہیں تو ایمان کی بنیاد پر، آج ہم نبی کے چاہنے والے ہیں تو ایمان کی بنیاد پر، آج جلسہ سجانے والے ہیں تو ایمان کی بنیاد پر۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جو مقدس دولت ہمیں ایمان کی ملی ہے، ذرا اس پر غور تو کریں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ اس عظیم دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی محنت کی کمائی خرچ نہیں کی ہے۔ اس عظیم دولت کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی ہم نے نہیں لگائی ہے۔ اس عظیم دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جانوں کی قربانی نہیں دی ہے۔ اس عظیم دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو قربان نہیں کیا ہے۔ اس عظیم دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہم کو یہ دولت گھر بیٹھے ملی ہے، اس لیے آج اس دولت کی عظمت و قدر ہمارے دل میں نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جن لوگوں نے ایمان کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، گھر بار کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اولاد کو قربان کیا ہے، اپنے وطن کو قربان کیا ہے، آؤ میرے دوستو اس عظیم دولت کی عظمت حضرت بلال سے پوچھو، جنہوں نے اس عظیم دولت کی خاطر اپنے تن کی بازی لگائی۔ آؤ اس عظیم دولت کی عظمت حضرت سمیہ سے پوچھو، جس نے اس عظیم دولت ایمان کی خاطر اپنے جان کی قربانی دے دی۔ آؤ اس عظیم دولت کی قیمت حضرت صہیب رومی سے پوچھو، جس عظیم دولت کی خاطر اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ لیکن میرے یارو سنو، ہم کو یہ عظیم دولت گھر بیٹھے مل گئی۔ میرا باپ مسلمان تھا، میری ماں مسلمان تھی، میرے آبا و اجداد مسلمان تھے، آج مجھے گھر بیٹھے اسلام کی دولت مل گئی ہے۔ آج میرے اندر ایمان کی عظمت نہیں، قرآن کی عظمت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ایمان کا سودا کر رہی ہیں، ایمان کے میرے دوستوں بکھیڑے، ایمان کے بکھیڑے بکھیر رہے ہیں۔ آج ایمانی حالت کو حالت سے، آج ایمان کو ہاتھ سے جانے دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج اگر یہ عظیم دولت کی قدر و قیمت دل کے اندر جم جاتی، قسم خدا کی حالات بھی آتے، یہ انسان ڈگمگاتا نہیں۔ آج لٹیرے لفنگے اچنگے آج ہماری بچیوں کے پیچھے پڑ کر ناجائز عشق کی خاطر ان کے ایمان کو چھین کر لے جاتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ نے جو قیمتی دولت دی ہے، یہی دولت لے کر ہم دنیا سے جائیں گے۔ اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر یہی ایمان نہیں ہوگا، یاد رکھو میرا اور آپ کا زندگی بیکار ہو جائے گا، ہمارا یہ بیٹھنا بھی بیکار، ہمارا یہ جلسہ بھی بیکار، ہمارے اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جو مقدس دولت ہمیں ملی ہے، ماں باپ کی وراثت سے ملی ہے، آبا و اجداد کے توسط سے ہمیں ملی ہے، اس عظیم دولت کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ وہ ایمان کی دولت، اگر اس کو
بچا کر لے کر جائیں گے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بار بار یہ آواز لگاتے ہیں، آؤ بھائی ایمان کی باتیں کریں گے، آؤ بھائی اعمال کی باتیں کریں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج یہ ایمان حالات، آج یہ ایمان ہمارے دل سے نکلتا جا رہا ہے، ہمارے گھروں سے نکلتا جا رہا ہے، ہمارے اعمال سے نکلتا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ارادہ کریں انشاءاللہ جب تک ہم بقید حیات ہیں ایمان کے دامن کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ دوسرے نمبر میں اللہ نے حکم فرمایا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کا ڈر ایسا چیز ہے جو ہر حال میں مجھے مضبوط کرے گا، میرے ایمان کی حفاظت کرے گا، میرے اعمال کی حفاظت کرے گا، میرے معاملات کی حفاظت کرے گا، میرے اخلاق کی حفاظت کرے گا، میرے معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرے گا۔ یہ ایمان کی دولت اور یہ اللہ کا ڈر۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ بے نمازی نماز کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ چور کیوں چوری کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ایک میرے دوستو، انسان بے نمازی بنا پھر رہا ہے، بے روزے دار بنا پھر رہا ہے، شرابی بن کے پھر رہا ہے، زانی بن کر پھر رہا ہے۔ اگر صحیح معنی میں اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہو جائے کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کل قیامت کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے دربار میں ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ آؤ قرآن کریم کو اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو شخص ڈرا، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دنیا کے اندر جتنا بھی زندہ رہ جائے، دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی گزار لے، دنیا کے اندر جیسا بھی حالات میں رہ جائے، ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے یا نہیں؟ سب کو جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے کہ ہم دندنائیں گے، فساد مچائیں گے، خون ریزیاں کیا کریں گے، جو دل میں آئے گا وہ کر لیں گے، ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ قرآن کریم اٹھاؤ، اللہ فرماتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو عبث بنایا ہے، بیکار بنایا ہے، تم جیسی چاہو گے ویسی زندگی گزار لو گے، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ یاد رکھو دنیا کے اندر جیسا بھی رہو، کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں دیکھا جائے گا کیسے رہے، وہاں دیکھا جائے گا کیسے رہے۔ آج پوری دنیا ہمیں کیوں ڈرا رہی ہے؟ ارے ہمارے پاس تو ایمان ہے، ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس تو نماز ہے، ہمارے پاس تو تلاوت ہے، ہمارے پاس تو ہتھیار ہے، ہمارے پاس تو میرے دوستو اللہ کی مدد ہے، ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ بشرطے کہ ہم اگر کامل مومن بنیں گے، اللہ کو جاننے والے بنیں گے، رسول اللہ کو جاننے والے بنیں گے، قرآن پر عمل کرنے والے بنیں گے، اسلامی احکام پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ صرف اشعار سن کر اش کر دینا، واہ واہ کر دینے سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے جب تک ہم ایمان اور عملی میدان میں مضبوط نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو صرف جلسہ کر لینے سے مجھے کامیابی مل جائے گی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ صرف شاعروں سے اشعار سن کر میں واہ واہ کر لوں گا، زندہ باد کہہ لوں گا، اپنے دل سے مچل لوں گا، پیسے کو میں اڑا لینے سے کامیاب ہو جاؤں گا؟ نہیں نہیں میرے دوستو، ہمیں اللہ نے سمجھایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو تب جا کر کامیاب ہوگے۔ اپنے
عبادت کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، معاملات کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اخلاق کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، معاشرے کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ہر حال میں تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، قسم خدا کی یہ زندگی بہتر زندگی بن جائے گی۔ آج پوری دنیا مجھے ڈرا رہی ہے، کیوں ڈرا رہی ہے؟ میں آج اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، پوری دنیا مجھے ترچھی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ کیوں دیکھ رہی ہے؟ اس لیے کہ آج میرا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، اسلام سے ٹوٹتا جا رہا ہے، قرآن سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا مجھے ڈرا رہی ہے۔ میرا اور آپ کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن کریم کے اندر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غمگین مت ہو، تم رنجیدہ مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامران رہو گے، بشرطے کہ تم کامل مومن بن جاؤ۔ کیسے مومن بنو؟ پکے ایمان والے بنو، پکے ایمان والے بنو، تب اللہ کی مدد اترے گی۔ اور اللہ نے یہ مدد اتار کر دکھایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ یہ مدد اتری ہے، تابعین تبع تابعین کے ساتھ یہ مدد اتری ہے، اولیاء کرام کے ساتھ یہ مدد اتری ہے، علماء کرام کے ساتھ یہ مدد اتری ہے، دین پر محنت کرنے والے، قربانی دینے والوں پر یہ مدد اتری ہے۔ آج بھی اللہ کی مدد اتر رہی ہے، لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج ہم دور ہونے کی وجہ سے، آج ہم اسلام سے کوسوں دور چلے جانے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہی دولت ملی ہے، آج میرے سر میں ٹوپیاں چمک رہی ہے، یہی دولت ملی ہے۔ ایک اللہ کی پوجا کر رہا ہوں، یہی دولت ملی ہے۔ آج قرآن کو مان رہا ہوں، یہی دولت ملی ہے۔ آج رسول اللہ کو مان رہا ہوں۔ اگر یہ دولت میرے اندر نہ ہوتی، میرے دوستو، ہم اور آپ آج یہاں بیٹھتے؟ یہاں نہیں ہوتے۔ ہم تو کسی مندر میں گھنٹیاں بجاتے، ہم تو کسی درخت کی پوجا کرتے، پتہ نہیں ہم سورج کی پوجا کرتے، ہم چاند کی پوجا کرتے۔ اور بتاؤں تو چھیڑنا ہو جائے گا، ایسا نہیں کہنا ہے۔ ہدایت بہت بڑی دولت ہے، یاد رکھو۔ یہی ہدایت اندر نہ ہوتی ہے، انسان اپنے وجود میں کتنا ہی بہتر ہے، حسین و جمیل ہے، اچھا پیسے والا، عہدے والا ہے، زمین و جائیداد والا ہے، اور اچھے حسن و جمال کا مالک ہے، لیکن اندر ایمان نہیں ہے، پتہ نہیں سر کہاں کہاں ٹیک رہا ہے۔ اور ایک انسان کالا کلوٹا ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، زمین و جائیداد بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہونے کی بنیاد پر وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ یہ کتنی قیمتی دولت ملی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا۔ اے ایمان والو، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، گردن کٹ جائے گی، ایمان کی حفاظت کروں گا، گھر میں فاقے پڑ جائیں گے، ایمان کی حفاظت کروں گا، گھر کے اندر حالات جیسے بھی آئیں گے، ایمان کی حفاظت کروں گا، مخالفین آئیں گے، ایمان کی حفاظت کروں گا، چور سامنے آئے گا، ایمان کی حفاظت کروں گا، ڈاکو بھی سامنے آئے گا، ایمان کی حفاظت کروں گا، لٹیرا آئے گا، ایمان کی حفاظت کروں گا۔ میرے دوستو، تن من دھن کی بازی لگا کر اس ایمان کی حفاظت کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ، اے ایمان والو، تم اپنے ایمان کو بچا کر لے کر آؤ۔ اور دوسرے نمبر میں کہا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ہر حال میں ڈرنے والے بن جاؤ، عبادت کے معاملے میں بھی ڈرو اور معاملات کے بارے میں بھی ڈرو۔ ڈریں گے سب انشاءاللہ، نمازیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے بہت سے نوجوان ہیں، اللہ اکبر، ہٹے کٹے نوجوان ہیں، بدن میں طاقت ہے، انہیں احساس نہیں کہ کل ایک عالم ایسا بھی آ سکتا ہے اگر بدن سے طاقت کو چھین لیا جائے گا، بدن میں کمزوری آئے گی۔ آج تو دنیا کے اندر دن دناتا پھر رہا ہے، کل تیرے بدن میں کمزوری آ جائے گی، سجدہ کرنا چاہے گا، سجدے کی توفیق بھی نہیں ملے گی، سجدے کی توفیق کو چھین لیا جائے گا۔ اس لیے کہا کہ جوان کا ایک سجدہ بوڑھوں کے 100 سجدوں پر بھاری ہے۔
जवानी इंसान के अंदर ख्वाहिशात उभर रही है, वो ख्वाहिशात को दबा कर जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह फरिश्तों से फख्र करते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने कहा था ये दुनिया के अंदर फसाद मचाएगा, दुनिया के अंदर खूनरेजियाँ किया करेगा, दुनिया के अंदर जुल्म ज़्यादती किया करेगा। आज देखो रमज़ान का महीना है, मेरा बंदा मेरे घर में मुझे याद करके रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैं मेरे बंदे के गुनाह को माफ करता हूँ। अल्लाह बहाना ढूंढते हैं, हमें फिर रमज़ान दे रहे हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को पाक साफ सुथरा करने के लिए मुकद्दस महीना हमें दे रहे हैं। आओ इंशाअल्लाह हम इबादत करके अल्लाह को राज़ी करेंगे, नमाज़ें पढ़कर अल्लाह को राज़ी करेंगे। हम जानते नहीं हैं 5 नमाज़ें हम छोड़ते हैं, इसका कितना नुकसान होता है। सुबह की नमाज तू छोड़ता है, तेरे चेहरे से ईमान का नूर चला जाता है। ज़ोहर की नमाज तू छोड़ता है, तेरे रोज़ी की बरकत चली जाती है। असर की नमाज तू छोड़ता है, तेरे बदन की ताकत चली जाती है, बीमारियां तुझ पर लाहिक हो जाती हैं। मगरिब की नमाज तू छोड़ता है, तेरे औलाद नाफरमान हो जाते हैं। इशा की नमाज तू छोड़ता है, फरमाया कि तेरी सुकून चली जाती है। 5 नमाजों को कज़ा करने की सूरत में, 5 नमाजों को छोड़ने की सूरत में 5 किस्म के नुकसानात हमारे ज़िंदगी के अंदर आते हैं। लिहाजा ए अजीज़ो, ए मोमिनो, तुम इबादत के मामले में भी अल्लाह से डरो, इबादत सही माने में करो। रोज़ा आएगा, रोज़ा भी रखेंगे, ज़कात की बारी आएगी, मालदार हजरात ज़कात भी निकालेंगे। और फरमाया हज की बारी आएगी, मालदार हजरात हज भी करेंगे, ईमान की हर हाल में हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और फरमाया सुनो, इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हदीस के इमाम हैं, एक किताब उन्होंने लिखी है, उसका नाम है अबू दाऊद शरीफ, जिसके अंदर उन्होंने 4800 हदीसों को जमा किया है। उसके मुकद्दमे में लिखते हैं 4800 हदीसों को मैंने खंगाल कर देखा, उसके अंदर 4 हदीसें ऐसी मिली, अगर इंसान इन 4 हदीसों पर अमल कर लेगा, मुकम्मल ईमान के तकाजे पर अमल कर लेगा। सुनो वो 4 हदीसें क्या है। सबसे पहली हदीस जिसका ताल्लुक इबादत से है, फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर मेरी नीयत अच्छी नहीं है, मेरा कोई अमल काबिल कबूल होगा? कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरा रोज़ा भी अल्लाह के लिए, मेरा ज़िक्र खैर भी अल्लाह के लिए, मेरी तिलावत भी अल्लाह के लिए, मेरा ज़कात भी अल्लाह के लिए, मेरा हज भी अल्लाह के लिए, सदका खैरात भी अल्लाह के लिए। हर अमल अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, मेरा अमल काबिल कबूल होगा, वरना मेरा अमल काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए इमाम अबू दाऊद ने फरमाया, अगर चाहता है तेरे अमल मकबूल हो तो सबसे पहले अपने नीयत को दुरुस्त कर ले। इन्नमल आमालु बिन्नियात, एक एक बात याद रखो, बात समझ में आएगी। और दूसरा नंबर जिसका ताल्लुक़ इंसान के अखलाक से है, सिर्फ अमल कर लेने से, नमाजें पढ़ लेने से आदमी कामिल मोमिन नहीं बनता, उसको अपने अखलाक भी दुरुस्त करने होंगे। आज मेरे अखलाक गंदे हो गए, मेरे दिल के अंदर कीना जन्म ले रहा है, मेरे दिल के अंदर हसद है, मेरे दिल के अंदर बुग़्ज़ है, मेरे दिल के अंदर इनाद है, मेरे दिल के अंदर मेरे भाई की दुश्मनी है, मेरे दिल के अंदर मेरे पड़ोस की दुश्मनी है, मेरे दिल के अंदर उलमा की दुश्मनी है, मेरे दिल के अंदर अपने भाई से अदावत व बुग़्ज़ है। याद रखो, मैं कामिल मोमिन नहीं हूँ। मैं चाहे जितनी नमाज पढ़ लूँ, चाहे जितनी इबादत कर लूँ, अगर मेरे दिल के अखलाक अच्छे नहीं हैं तो मैं कामिल मोमिन नहीं हूँ। इसलिए इमाम अबू दाऊद ने फरमाया, दूसरी हदीस सुनो, कहा कि मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानीही, इंसान के इस्लाम की खूबी ये है वो लायानी चीज़ों को छोड़ दे।
وہ چیزیں جن کا تعلق نہ دین سے ہے نہ دنیا سے ہے ان کو چھوڑ دے، اخلاق کی حفاظت ہو جائے گی۔ آج میرا وقت فالتو کاموں میں گزر رہا ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر گزر رہا ہے، بیہودہ بکواس میں گزر رہا ہے، چوراہے بازی میں میرا وقت گزر رہا ہے۔ موبائل کی دنیا نے آج ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میرے نوجوان کا 24 گھنٹے کے اندر 15-20 گھنٹے یہ موبائل میں گزر رہے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کیا یہ لایانی نہیں ہے؟ کیا قیامت کے دن اس زندگی کا حساب و کتاب دینا نہیں ہے؟ اللہ نے یہ زندگی کو قیمتی بنایا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تمام اولیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہم اور آپ سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ماحول کے اندر میں ہر انسان سے 5 سوال کرے گا۔ فرمایا جائے گا بتا اپنے عمر کے بارے میں یہ زندگی کس راستے میں کھویا؟ کہو گے اللہ موبائل چلاتا تھا۔ یہ موبائل ہمیں کامیابی دلائے گی؟ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل کا استعمال آپ کر رہے ہیں، آپ فیس بک چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، پتہ نہیں موبائل کے آپ عجیب و غریب پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس سے ایک سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسی وقت میں کال آ جائے، کسی کا فون آ جائے، کیا اس وقت میں وہ ویڈیو چلتا ہے؟ کیا فیس بک چلتا ہے؟ کیا وہ واٹس ایپ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ وہ موبائل فوراً اپنے سارے پروگرام کو اسٹاپ کر دیتا ہے اور جو کال کیا ہے اس کال کو واضح طور پر دکھاتا ہے کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، میں اس کام کے لیے بنایا گیا ہوں، لہٰذا کال ریسیو کر کے مجھ سے باتیں کرو۔ اسی طرح اے ایمان والو سنو، تم دنیاوی کام و کاج میں لگے رہو، جب اذان ہو جائے، اللہ کا منادی پکار اٹھے، ہر کام کو ترک کر کے تم کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہم اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کے انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، فالتو کاموں میں اپنے وقت کو برباد نہ کرو۔ یہ زندگی گزر رہی ہے، جوانی گزر رہی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کل قیامت کے دن زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا اس زندگی کو کس راستے میں کھویا۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کو کس راستے میں گزارا۔ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال ہوگا مال کہاں پہ خرچ کیا۔ پانچواں سوال ہوگا میں نے تجھے علم دیا تھا، اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ انسان کی زندگی برف کے مانند ہے۔ ایک بہت بڑا برف بیچنے والا بازار کے سائٹ میں کھڑا ہو کر برف بیچ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے اے لوگو میرے برف کو خرید لو، خرید لو، یہ میری ساری پونجی ہے، اگر یہ ختم ہو گئی تو میری پونجی ختم ہو جائے گی، لے لو لے لو برف لے لو۔ آواز لگا رہا ہے لے لو، لیکن خریدنے والا کوئی نہیں آتا۔ آہستہ آہستہ پگھلتے پگھلتے اس کی برف ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ انسان کی زندگی ہے۔ یہ رات میں سویا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بڑھ رہے ہیں، یہ کس وقت جوان ہو رہا ہے اور کس وقت اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کس وقت اس پر بڑھاپا چھا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ آہستہ آہستہ یہ موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ اے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے یا نہیں؟ سب کو دینا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ہر وہ کام جس میں میرا زندگی برباد ہو رہا ہے، میرے بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، میری ماں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، میری بہن کی زندگی برباد ہو رہی ہے، آؤ آؤ، اللہ نے سوچ و سمجھ دیا ہے، اللہ نے عقل و حواس دیا ہے، دنیا کی چیزوں کو اچھی طرح
سمجھتا ہوں، اپنے اچھے خراب کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ سونا 22 کیٹیگری کا ہے یا 24 کیٹیگری کا ہے، یہ 9(1) کا ہے یا کیا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ پیسے کی قیمت کو سمجھتا ہوں، ہر چیز میں جانتا ہوں، لیکن اپنے آخرت والے اعمال میں اتنا اندھا کیسے بن سکتا ہوں؟ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عمل کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور فرمایا تیسری حدیث، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات من وقع فی الشبہہ فوقع فی الحرام۔ حدیث پاک میں آیا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ کی ہیں۔ حلال کی لمبی فہرست ہے، گوشت کھانا حلال ہے، دودھ پینا حلال ہے، چاول کھانا حلال ہے، اسی طریقے سے عجیب بہت ساری چیزیں جو حلال ہیں، حلال کی لمبی فہرست ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، حرام کی بھی لمبی فہرست ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں شبہ کی ہیں، جو انسان شبہ کی چیزوں میں پڑ جائے گا وہ عنقریب حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ وقت کے علماء موجود ہیں، وقت کے میرے دوستوں مفسرین موجود ہیں، اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو، ان علماء کرام کے پاس جا کر پوچھ کر مسائل کو معلوم کر کے ہم اپنے عبادت کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو انسان حلال و حرام کے درمیان تمیز کرے گا، جو انسان اچھے برے کے درمیان تمیز کرے گا، جو انسان فرمایا کہ عمدہ اور کھوٹے کے درمیان تمیز کرے گا، واقعی وہ علماء کرام کے پاس پوچھ پوچھ کر مسائل معلوم کر کے اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج میرے معاشرے کے اندر سود نے جنم لے لیا، آج میرے معاشرے کے اندر رشوت نے جنم لے لیا، آج میرے معاشرے کے اندر جوئے نے جنم لے لیا، آج میرے معاشرے کے اندر عجیب و غریب انداز میں خرافات ہو رہا ہے۔ ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ آج ذرا ذرا سی چیزوں میں میرا ایمان نکلتا جا رہا ہے۔ آج LIC کے عنوان پر، آج ہوم لون کے عنوان پر ہماری ماں بہنوں کو جوڑا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو کھوکھلا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو لون دے دو، ان کو غیر مردوں سے بالمشافہ بات چیت کرنے کا موقع دے دو، ہم ان کو سود دے کر، ان کے اندر رشوت ڈال کر، ان کے اندر حرام چیزوں کی محبت ڈال کر آہستہ آہستہ ان کے ایمان کو کھوکھلا بنا دیں گے، یہ ایمان کو جاننے والے نہیں رہیں گے۔ آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا مسجدیں ویران ہو جائیں گی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ کیا آج یہ حال نہیں ہے؟ یہ مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے۔ عبد الرحمن محمد علی نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوگا۔ مجھے اصلاح معاشرے پہ بات کرنے کے لیے میرے دوست نے کہا تھا، اس لیے میں نے اس عنوان کو چن کر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے عزیزو، نام کے مسلمان نہ بنو۔ ایک عالم صاحب نے اپنے بیان کے اندر کہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ دنیا کی عمر اور مشکل سے 40 سے 50 سال تک باقی ہے۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کہ دنیا کی عمر 1500 سال ہو سکتی ہے۔ اب 1500 سال میں 1445 سال گزر گئے اور مشکل سے 50 سے 55 سال یہ دنیا کی عمر ہے۔ کیوں دنیا کے اندر مست ہو کر اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ قبر میں سب کو جانا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مسلمان بچاؤ ایمان، کہ مسلمان بچاؤ ایمان، ہونٹوں پہ ہے اللہ اللہ، ہونٹوں پہ ہے اللہ اللہ، سینے میں ہے قرآن، مسلمان بچاؤ ایمان، مسلمان بچاؤ ایمان۔ کہ بول رہا ہے تیرا کیریکٹر تو ہے کوئی فلمی ایکٹر، کہ بول رہا ہے تیرا کیریکٹر تو ہے کوئی فلمی ایکٹر، تجھے دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے۔
اس کے بال سے اندازہ لگاؤ، جیسے غیر بھائیوں کے بال ہیں اس کے بھی بال ہیں، ان کے جیسے لباس اس کا ویسے ہی لباس ہے، ان کے ہاتھ میں کڑا ہے اس کے ہاتھ میں بھی کڑا ہے، ان کے پیر میں کالا فیتا یہ بھی اپنے پیر میں کالا فیتا باندھ کر گھوم رہا ہے۔ عجیب و غریب حالات ایک مسلمان بنائے رکھا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں ایسا بال نہیں دیا، میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں ایسا لباس نہیں دیا، میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں ایسی زندگی نہیں دی، ہمیں تو پاکیزہ زندگی انہوں نے دیا ہے۔ کہ بول رہا ہے تیرا کریکٹر تو ہے کوئی فلمی ایکٹر، ہٹ گیا تو دین نبی سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر، ارے نہیں ہے تیرے اندر کوئی، نہیں ہے تیرے اندر کوئی اسلامی پہچان، مسلمان بچاؤ ایمان، مسلمان بچاؤ ایمان۔ کہ چوری زنا سے توبہ کر کے اسلامی لائن میں آ جا، اچھی طرح سے پاک ہو کر قرآنی آیت میں آ جا، چوری زنا سے توبہ کر کے اسلامی لائن میں آ جا، اچھی طرح سے پاک ہو کر قرآنی آیت میں آ جا۔ ارے شیطانوں کے دل میں رہ کر، شیطانوں کے دل میں رہ کر نہ بن جا شیطان، مسلمان بچاؤ ایمان، مسلمان بچاؤ ایمان۔ میرا اٹھنا بیٹھنا آج کن کے ساتھ ہوتا ہے، میرا طور طریقہ کن لوگوں کے طور طریقے سے میل کھاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں آقا نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ لہٰذا غور و فکر کر لے ہمارا عمل ہمارا طریقہ کن لوگوں کے ساتھ میل کھا رہا ہے۔ اس لیے امام ابو داؤد نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہیں حرام بھی واضح ہیں، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ کی ہیں، اگر کسی بات میں شبہ پیدا ہو جائے مسئلہ معلوم نہ ہو، اگر اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہو آؤ، علماء کرام موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں، پوچھ پوچھ کر مسئلہ معلوم کر کے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اور چوتھی حدیث فرمایا، کہا کہ اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنے لیے اسی چیز کو پسند، جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کر لو جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر انسان اپنی محبوبہ اور اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو گفٹ کرے گا، دوسرے کو ہدیہ کرے گا، دوسرے کو ہبہ کرے گا اور دوسرے کے لیے اپنے اندر ایثار اور ہمدردی رکھے گا، بتاؤ معاشرہ سدھرے گا یا نہیں سدھرے گا؟ ضرور سدھرے گا۔ آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج خود تو چین سے ہے، دوسرے کو چین سے جینا نہیں دیتا، خود سکون سے ہے، دوسرے کو سکون سے رہنے نہیں دیتا، اس کی وجہ سے اس کے گھر کا کام اٹکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گھر کی بچی کی شادی رکی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گھر ادھورے پڑے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے گھروں کے اندر بچے فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ آج سرکاری تعاون آتی ہے، آج میں اس کے لینے کا حقدار نہیں ہوں، مگر گندی سیاست کو درمیان میں رکھ کر حقداروں کو وہ حق نہیں ملتا جو حقدار نہیں ہوتے ہیں ان کو مل جاتا ہے۔ پریشان حال پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ہے اپنے اعمال پہ، اپنے حال پہ، اپنے طور طریقے پہ مگن ہے اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو اپنے معاشرے کو بہتر بنانا، آؤ یہ 4 حدیثوں پر عمل کر لو۔ سب سے پہلے اپنے نیت کو درست کر لو، عبادت اچھی ہو جائے گی۔ اپنے اخلاق کو درست کر لو،
اپنے اخلاق کو درست کر لو، لایانی چیزوں سے بچ جاؤ، اخلاق درست ہو جائیں گے۔ علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر مسائل پہ چلنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور اپنی محبوبہ اور پسندیدہ چیز کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے لگ جاؤ، انشاءاللہ معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا۔ آج ایک ایک بالش کے لیے، ایک ایک ہاتھ کے لیے برسوں برسوں جھگڑا چل رہا ہے۔ بھائی بھائی میں محبت نہیں، پریم نہیں، اخلاق نہیں، اللہ اکبر کبیرہ معاشرہ جہنم بنا ہوا ہے۔ گھر گھر کے اندر فتنہ پیدا ہوا ہے، گھر گھر کے اندر فساد مچ رہا ہے، بھائی بھائی میں بنتی نہیں۔ فرمایا کتاب کے اندر، ہم بچپن میں کتاب پڑھتے تھے، اس کا نام نفحۃ العرب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، چاہے وہ قصے کی شکل میں ہو یا وہ واقعے کی شکل میں ہو۔ سنو کہ دو بھائی تھے، ایک بڑا بھائی شادی شدہ اور دوسرا بھائی کنوارا تھا۔ دونوں کی زمین آپس میں تقسیم ہو چکی تھی۔ بڑا بھائی جب حصہ پیداوار آیا، دونوں آپس میں تقسیم کرنے لگے۔ بڑے بھائی کا حصہ بڑے کو دیا گیا، چھوٹے بھائی کا حصہ چھوٹے کو دیا گیا۔ بڑا بھائی جا کر گھر میں سوچنے لگا کہ میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، شادی نہیں کیا ہے، اسے شادی بھی کرنی ہے، اسے اپنا گھر بسانا ہے، اسے اس وقت مال کی ضرورت ہے۔ انصاف یہ نہیں کہتا کہ میں اس کے برابر لوں۔ سوچ رہا ہے دل کے اندر۔ چھوٹا بھائی گھر میں آ کے سوچ رہا ہے، میرا بڑا بھائی شادی شدہ، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے خرچ بھی مجھ سے زیادہ ہیں، میں تو اکیلا ہوں، میرے خرچ اتنے نہیں ہیں۔ انصاف یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے برابر لوں، میں جاؤں گا اپنے حصے سے کچھ اس کے حصے میں ڈال دوں گا۔ ادھر بڑا بھائی سوچ رہا ہے میرے چھوٹے بھائی کی ضرورت زیادہ ہے، میں اپنے حصے سے اس کے حصے میں ڈال دوں گا۔ دونوں بھائی رات کے اندھیرے میں اپنے سر میں اس پیداوار کا ایک حصہ سر میں اٹھائے ہوئے ایک دوسرے کے حصے میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اندھیری رات میں دونوں آمنے سامنے اس حال میں ہوتے ہیں کہ سر کے اوپر وہ پیداوار کا حصہ اٹھایا ہوا ہے۔ چھوٹا بھائی بھائی کو پوچھتا ہے، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بڑا بھائی کہتا ہے میں تیرے حصے میں ڈالنے کے لیے جا رہا تھا۔ چھوٹا کہہ رہا ہے میں آپ کے حصے میں ڈالنے کے لیے جا رہا تھا۔ دونوں اپنے سر کے بوجھ کو پھینک کر گلے مل کر روتے ہیں۔ آج بھی میرے دوستو کیا ایسی محبت کرنے والے دنیا کے اندر ہیں؟ ایک دوسرے کی چیر کاٹنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کی دشمنی کے پیچھے لگے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرنے میں لگے ہیں۔ کیا اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا نہیں ہوگا؟ اس لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال کر لیں گے، قسم خدا کی معاشرہ جنت بن جائے گا، آپس میں پریم بڑھے گی، محبت بڑھے گی، اخلاق بہتر ہوں گے۔ ہمارا معاشرہ یہ نبی کے غلاموں کا معاشرہ ہے، یہ معاشرہ قرآنی معاشرہ ہے، یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ معاشرہ اللہ اکبر دینی معاشرہ ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، اگر ان کے پیغام پر عمل کر لیں گے زندگی سکون کی بن جائے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچ بات کہو۔ تیسرا پیغام ہمیشہ سچ بات کہو۔ آج موبائل کی دنیا نے جھوٹ کو عام کر دیا، یہی مارکیٹ پہ ہوتا ہے۔ کہاں ہو صغیر بھائی؟ کہتے ہیں میں فلانے جگہ میں ہوں، میں کٹک آیا ہوا ہوں، میں بھوبنیشور آیا ہوا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہمیشہ سچ بات کہو چاہے گردن کٹ جائے۔ الحق مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے لیکن سچ ہم کہیں گے۔ اگر سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، جھوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، معاشرہ سدھر جائے گا۔ اس لیے اللہ کا پیغام وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچ بات کہو۔ جب ہم یہ تین کام کریں گے، اللہ بھی تین کام کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی بات مان کر چلے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ کریں گے سب انشاءاللہ
کہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر جھومیں گے انشاءاللہ، نبی کے شان میں اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جو پھول نبی پر درود نہیں پڑھتا وہ پھول کھلتا نہیں، جو انسان نبی پر درود نہیں پڑھتا وہ انسان بھی زندگی میں کھلتا نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں ہفتوں گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، ایک دفعہ بھی نبی پر درود نہیں پڑھا ہے، یہ کیسا مسلمان؟ اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے۔ کیا صرف اپنے آپ کو عاشق کہہ دینے سے انسان عاشق بن جائے گا؟ نبی پر درود پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ارادہ کرو انشاءاللہ دن بھر میں کم سے کم 500 مرتبہ نبی پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ایک عمل ہم درود کا بھی متعین کریں گے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ رمض یرمزو، رمضان اس کے معنی ہوتا ہے جلانا، خاک کرنا۔ جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، اسی طرح یہ رمضان انسانوں کے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ موقع دیے ہیں، پھر آئندہ یہ رمضان کسے نصیب ہو یا نہ ہو ہم کہہ نہیں سکتے۔ اسی رمضان میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اسی رمضان میں اللہ کو ہم راضی کریں گے، اسی رمضان میں نمازی بن جائیں گے، اسی رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، اسی رمضان میں ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے، اسی رمضان میں ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں گے۔ پتہ نہیں آئندہ یہ رمضان کسے نصیب ہو یا نہ ہو۔ اسی محفل میں پچھلے سال کچھ لوگ تھے، آج نہیں ہیں، آئندہ سال کون ہوں گے نہیں ہوں گے ہم کہہ نہیں سکتے۔ کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کی کلی میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ کہ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، نبی کی شان سنو، ہم اسی نبی کی امت ہیں۔ ابھی رمضان میں کوئی بھی غریب ہمارے پاس آئے گا ہم اپنے دروازے سے اسے واپس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ دل کھول کر جتنا ہو سکے ہم تعاون کریں گے، جتنا دیں گے اللہ اتنا دے گا۔ کہ بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا،
جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جلسے کو کامیاب بنائے۔ آپ لوگ جو شریک ہوئے، یہاں کے علماء، طلباء اور یہاں کے تمام کارکنان اور جو بھی الحمدللہ خدمت گزار ہیں، اللہ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے، اللہ سب کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے۔ اس جلسے کو ہم سب کے حق میں، ہماری مستورات کے حق میں، ہماری ماں بہنوں کے حق میں اور ہمارے نسلوں کے حق میں بھی اللہ اس سے مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماسٹر قاسم صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یافیت کے لیے دعا کریں۔ میری والدہ بیمار ضرور ہیں، ان کے لیے کریں۔ بیمار ہیں آپ کے والدہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ حضرت دعا کر دیں۔ ٹکی بھائی ہے کیسے رہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ آپ بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ کے علاوہ ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ آپ خالق کائنات ہیں، آپ مالک کائنات ہیں، ہر ذرہ ذرہ آپ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اے اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہوں کو معاف کر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے کریم آقا اللہ اس جلسے کو بے حد قبول فرما لے۔ اے اللہ اس جلسے کو سجانے میں، اللہ اس جلسے کو منعقد کرنے میں بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا ہے، اللہ تو سب کو بھرپور اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دام درم سخن جس اعتبار سے بھی ان کی مدد کی، اللہ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں کوششیں کی ہیں، اللہ ان کو بھرپور اجر عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پورے بستی والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امن چین سکون اپنی رحمت نازل فرما۔ اے کریم آقا یہاں کے جتنے مرحومین گزر گئے ہیں اللہ تو سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ خصوصاً جناب قاسم صاحب ٹکی بھائی کی مغفرت فرما۔ اے اللہ قاسم صاحب کی مغفرت فرما۔ اللہ جناب قاسم صاحب کو شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جناب حافظ قاری صغیر صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، اور بھی بستی میں جو بھی اے مولا بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ یہاں کے علماء دینی خداموں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس بستی میں امن چین سکون اپنی رحمت نازل فرما۔ اے کریم آقا اللہ جتنے علماء اس میں شرکت کیے، جنہوں نے جس اعتبار سے اللہ تیرے دین کی دعوت تیرے بندوں تک پہنچائے، اے مولا ان کو بھرپور اجر عطا فرما۔ اللہ پورے عالم اسلام میں تمام ایمان والے مرد عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، شہید ہوئے، اللہ اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کو بھرپور اجر عطا فرما۔ اللہ ہم تمام ایمان والوں کے حق میں
اللہ تو خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ یہاں کے علماء طلباء کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کے ایک ایک دعاؤں کو قبول فرما، اے کریم آقا اللہ تو بن مانگے دینے والا ہے، اللہ تیری ذات قادر مطلق ہے، کیسے کیسوں کو تو نے نواز دیا ہے، اللہ رمضان آ رہا ہے، اللہ اس میں ہم سب کو رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ اس میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو کثرت عبادت کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کو عبادت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کے ایک ایک دعاؤں کو قبول فرما، اے مولا جو مانگے عطا فرما، اے مولا جو مانگنے سے رہ جائے شایان شان عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب نے جتنی خیر کی دعا مانگی ہے اس میں ہم سب کا حصہ عطا فرما، جتنی برائی سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور اس مجلس میں جو تجھے مقبول ہے اس کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔